اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک کی، بھارت کی جو صورتحال ہے، میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ، ایک اتہاس کا طالب علم ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج سے 1450 سال پہلے ایک باپ اور ایک ماں بچی کو پیدا ہونے کے بعد فوراً زندہ دفن کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچی آگے جا کر ہمارے لیے ایک بدنما داغ بنے گی، ہماری عزت کو روندنے والی بنے گی۔ ٹھیک اسی طرح اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے کہ ہر ماں باپ اپنی بچی کے سیفٹی کو لے کر پریشان ہے کہ ہماری بچی کا بھوشیہ کیا ہوگا، معلوم نہیں ہماری بچی بڑی ہونے کے بعد کس درندگی کا شکار ہو جائے گی، کس ظالم کے ظلم کا شکار ہو جائے گی، اور وہ ہماری عزت کے لیے بدنما داغ بنے گی۔ اس لیے ہر ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بچی پیدا ہی نہ ہو۔ اس لیے آئیے ہم آج اپنی اس اسپیچ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے جب یہ صورتحال سامنے آئی تو اس وقت حضرت محمد پیغمبر صاحب نے جو چرول چلائی تھی، جو تحریک چلائی تھی، جو مشن چلایا تھا بیٹی بچاؤ کا، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس مشن کو دوبارہ شروع کیا جائے اور اچھے دل سے شروع کیا جائے۔ گرچہ کچھ لوگوں نے شروع کیا لیکن ان کی نیتوں میں کچھ فتور تھا، وہ اپنی نیتوں میں نیک نہیں تھے۔ اس وقت ضرورت ہے نیک نیتی کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھانے کی۔ حضرت محمد پیغمبر صاحب نے جب محسوس کیا کہ باپ چاہتا نہیں ہے کہ اس کی یہاں بیٹی پیدا ہو، تو اس وقت سب سے پہلے آپ نے ماں باپ کا ذہن یہ بنایا کہ دیکھو یہ بچی تمہارے لیے، تمہاری عزت کے لیے بہت بڑی طاقت ہے، تم اس کو اپنے عزت کے لیے بدنما داغ مت سمجھو۔ اس لیے جو ان بچیوں کی پرورش کرے گا، ان کو اچھے کیریکٹر دے گا، ان کو اچھے اخلاق سکھائے گا، تو وہ میرے ساتھ سورگ میں یعنی جنت میں اس طرح ہوگا۔ ماں باپ کا اس طرح ذہن بنایا۔ دوسرے نمبر پر سوسائٹی کا ذہن بنایا کہ سوسائٹی میں یہ جو واردات رونما ہو رہی ہے، یہ جو درندگی سوسائٹی میں دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کا ریزن، اس کا کارن صرف یہ ہے کہ آج ہم نے فرق کر رکھا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ پرائے کی بیٹی ہے۔ اس لیے پرائے کی بیٹی سمجھ کر اس عزت کو روند رہا ہے، اس کی عزت کو پامال کر رہا ہے۔ حضرت محمد پیغمبر صاحب نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں میں کوئی فرق مت کرو، دنیا میں رہنے والی جتنی عورتیں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، رلا دینے والا واقعہ ہے، آپ سنیے اچھی طرح، دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک مرتبہ آپ کی سیوا میں، آپ کی خدمت میں کچھ عورتیں لائی گئی، ان میں ایک عورت شرم کی وجہ سے ڈوبی جا رہی تھی، اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو وہ دنیا کے مشہور ترین سخی جن کا نام حاتم طائی تھا، ان کی بیٹی تھی، اور یہ حضرت محمد پیغمبر صاحب سے دشمنی رکھتے تھے، یعنی آپ سے بہت زیادہ دشمنی رکھنے کے باوجود جب حضرت محمد پیغمبر صاحب نے دیکھا کہ یہ عورت شرم سے ڈوبی جا رہی ہے، تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لو یہ میری چادر اور اس کا سر جو کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ شرم محسوس کر رہی ہے، اس کے سر پر ڈال دو۔ حضرت محمد پیغمبر صاحب کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے پوتر جسم سے لگی ہوئی پوتر چادر اس عورت کے سر پر ڈالے جس کا باپ آپ سے دشمنی رکھتا ہے۔ کیا جواب دیا حضرت محمد پیغمبر صاحب نے رلا دینے والا؟ حضرت محمد پیغمبر صاحب نے فرمایا، بھائی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنوں کی ہو یا دشمن کی ہو، بیٹیوں کے معاملے میں کوئی اپنا اور پرایا نہیں ہوتا، ساری بیٹیاں ہماری ہوتی ہیں۔ کاش آج جو حیدرآباد میں جو واقعہ پیش آیا اور اپنی 2-5 منٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جن لوگوں نے اپنی دنیا تباہ کی اور مرنے کے بعد مالک جو حساب لے گا اس زندگی کو تباہ کیا،
میرے وہ بھائی جو شیطان کا شکار ہو گئے تھے، میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا، اور جو اس طرح کی درندگی کر رہے ہیں کہ آپ نے خود اپنی دنیا تباہ کی اور مرنے کے بعد کی زندگی تباہ کی، اور جا کر دیکھو تو صحیح اس بچی کے ماں باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی ہوگی، آج وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ اگر ہماری بچی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو کیا ہماری نیندیں نہیں اڑتی؟ اس لیے ان سب چیزوں کو چھوڑیے اور ہر بچی کو اپنی بچی سمجھیے، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھیے اور ان کی حفاظت کا ذمہ لے کر آگے بڑھیے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت محمد پیغمبر صاحب نے عجیب و غریب بات بیان فرمایا کہ دیکھو آج تک تم شادی کے لیے عورت کو جو چوز کرتے تھے اس کے 3 کارن ہوتے تھے، یا تو خوبصورتی کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا پھر خاندان کی وجہ سے۔ حضرت محمد پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ نہ، عورت کو اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو اور اس کو چوز کر رہے ہو تو یہ دیکھو کہ کس عورت کے کیریکٹر اور اخلاق سب سے اچھے ہیں، اس کے ساتھ شادی کرو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت کو اب تک حسن کی منڈی سمجھا جا رہا تھا، خوبصورتی کی منڈی سمجھا جا رہا تھا، بینک سمجھا جا رہا تھا کہ اس کے مال سے فائدہ اٹھاؤ، ایک خاندانیت کی بنیاد پر شادی ہو رہی تھی۔ حضرت محمد پیغمبر صاحب نے عورت کی طاقت بتلائی کہ ایک عورت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ریشمی رومال چرور چلانے والے محمود الحسن دیوبندی جیسے ہزاروں انسان پیدا کر سکتی ہے، منگل پانڈے جیسے ہزاروں انسان پیدا کر سکتی ہے، حفظ الرحمان سیہاروی جیسے جنہوں نے ملک کی تقسیم کے وقت ملک کو ایک ساتھ رہنے، ملک کے باشندوں کو ایک ساتھ رہنے کی تعلیم دی، شکشا دی، ایسے ہزاروں اچھے انسان پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اپنی ان تمام بہنوں کو اپنی بہن سمجھے، بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھے اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھے جس مشن کو لے کر حضرت محمد پیغمبر صاحب چلے تھے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملک سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس طرح کی واردات ختم ہو جائے گی اور ہماری ماں بہنیں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے والی بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔